تو مسلمانوں کا سماج جو ہے وہ جماعت بن کے رہے، بھیڑ بن کے نہ رہے۔ جس طرح سے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور ایک امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ جو مسجد کی جماعت کا نظام ہے، یہ جماعت کا نظام ہمارا مسجد سے باہر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا تقاضا، یہ ہے شریعت کا تقاضا کہ مسلمانوں کے معاشرے کو ایسا ہونا چاہیے جیسا وہ مسجد میں دکھائی دیتا ہے، جیسا عبادتوں میں دکھائی دیتا ہے، عبادت سے باہر بھی معاشرت میں بھی ویسا ہی نظام دکھائی دے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں اسلام اور شریعت نظر آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد کے اندر ہمارا اسلام تو دکھے لیکن مسجد سے باہر ہمارا اسلام نہ دکھے، بلکہ ہر جگہ دکھنا چاہیے۔ مسجد میں دکھے، تجارت میں دکھے، ہماری دکانوں میں بھی اسلام دکھے، ہمارے آفسوں میں بھی اسلام دکھے، ہم جس جگہ رہیں ہمارے گھروں میں اسلام دکھے، ہمارے کھیت کھلیان میں بھی اسلام دکھے، اور ہماری زندگی کے ہر حصے میں اسلام دکھے۔ اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو دی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اور اس کے بعد اکابر نے انہی بنیادوں پر معاشرے کو قائم کیا۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے وہ عبادتوں تک سمٹ کے رہ گیا۔ ہم لوگوں نے اسلام کو سمیٹ دیا ہے مسجد کا۔ ایک آدمی باہر سے آئے اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ جائے اور آپ کے مسجد کے اندر کے ماحول کو دیکھے تو کتنا متاثر ہوگا آپ سے، اور وہ یہ سمجھے گا کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا ڈسپلن ہے ان کے اندر، کتنا ان کا نظام کتنا اچھا ہے کہ ہر آدمی بالکل خاموش سکون کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر امام کی اتباع کر رہا ہے۔ امام رکوع میں جا رہا ہے تو رکوع کر رہا ہے، امام سجدے میں ہے تو سجدہ کر رہا، اور کوئی آدمی ایسی ہمت نہیں کر رہا کہ امام سجدے میں ہے وہ ابھی رکوع میں ہے۔ تو وہ کتنا متاثر ہوگا کہ نہیں؟ اور وہ آدمی بیٹھ گیا آپ کی مسجد کی سیڑھی پر، اور اس نے سوچا کہ ان کی پورے عمل کو دیکھیں، تو جو اثر اس کا تکبیر تحریمہ سے لے کے اور سلام پھیرنے تک قائم ہوا، آپ یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ کیا وہ اثر سلام پھیرنے سے لے کے آپ کی مسجد کے باہر نکلنے تک وہ اثر اس کا باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جب وہ آپ کے سلام پھیرنے کے بعد سے مسجد سے نکلنے کے عمل کو دیکھے گا اور اس دھکا مکی کو دیکھے گا اور وہ اس بے توازن آپ کی زندگی کے عدم توازن کو دیکھے گا اور آپ کی زندگی کے انتشار کو دیکھے گا، تو کیا وہ اثر جو اس نے تکبیر تحریمہ سے لے کے اور سلام پھیرنے تک قائم کیا تھا، کیا وہ اثر اس کا باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ایمانداری سے کہو باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ جو عمل ہے ہمارا نماز کا، یہ عمل صرف اتنا ہی دیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریننگ ہے ہمیں مسجد سے باہر کی 22-23 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے جس عبادت کو دیکھ لیجیے اسلام نے جو ہم پر لازم کیا، چاہے وہ نماز کو، چاہے روزے کو، چاہے حج کو، چاہے نکاح کو، ایک جماعت کا نظام کیا، ایک مرکزیت کے تحت اس عبادت کو کرنے کا حکم دیا، تاکہ یہ اسپرٹ اور یہ عادت ہماری فطرت اور ہماری عادت بن جائے اور ہمارا ہر عمل اسی کے مطابق گزرے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس پہ فکر نہیں کی اور اس پہ توجہ نہیں دی، اور حال یہ ہو گیا کہ ہماری مسجد کی زندگی بالکل الگ ہے اور ہمارے مسجد کے باہر کی زندگی بالکل الگ ہے۔
اور اس کے بعد ہم نے کام کیا کیا کہ ہم نے اپنے مسجد کے اندر کی زندگی تو لوگوں کو نہیں دکھائی، اور لوگ تو ہمارے مسجد کے اندر کی زندگی کو نہیں دیکھتے، لوگ تو ہم کو چوک چوراہوں میں دیکھتے ہیں، لوگ تو ہم کو بازاروں میں دیکھتے ہیں، لوگ ہم کو گھروں اور دکانوں میں، آفسوں میں، فیکٹریوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں دیکھتے ہیں، باہر کی مجلسوں میں دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں، اور وہاں ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں ان کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم انتشار والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے منتشر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، ان کے معاشرے میں بھی وہی سب برائیاں ہیں۔ ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگ چوری کرتے، یہ بھی چوری کر رہے ہیں، ہم بےایمانی کرتے، یہ بھی بےایمانی کر رہے ہیں، ہم رشوت دیتے ہیں، یہ بھی رشوت دیتے ہیں، ہمارا نوجوان شراب اور نشے میں مبتلا ہے، ان کا بھی نوجوان شراب اور نشے میں مبتلا ہے۔ تو کیا فرق ہے ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں؟ تو ایسی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں مسجد سے باہر، کیا یہ زندگی کسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس کو دیکھ کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی زندگی کتنی اچھی ہے اور ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا کہہ سکتا کوئی؟ اسلام چاہتا ہے کہ ہماری ہر 24 گھنٹے کی زندگی اسی طرح کی گزرے جیسے کہ ہماری مسجد کی زندگی گزرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ایک مرکز کے تحت۔ اور یہ مرکز کے تحت زندگی کیسے گزرے گی؟ مسجد میں تو امام کے پیچھے آپ کی زندگی گزرتی، مسجد سے باہر کس امام کے پیچھے گزرے گی؟ کسی مرکزیت کو آپ کے لیے فراہم کرنے کے لیے آج سے 101 سال پہلے ہمارے اکابر نے امارت شریعہ کو قائم کیا، تاکہ امارت شریعہ کے تحت، ایک امیر شریعت کے تحت آپ اپنی زندگی ایک مرکز کے تحت جماعت والی زندگی گزاریں، بھیڑ والی زندگی۔ اس کے لیے امارت شریعہ قائم ہے، اور اس کے لیے امیر شریعت منتخب ہوتے ہیں تاکہ آپ کی پوری زندگی اس کے تحت گزر سکے، اور اس زندگی کو شریعت کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے کے لیے جو بھی دشواریاں آپ کو پیش آتی ہیں، جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، امارت شریعہ ان مسائل کا کیا کرتی ہے؟ حل، اور وہ ساری آپ کی مشکلات اور ساری پریشانیاں دور کرتی ہے امارت شریعہ، جو پریشانیاں اور مشکلات آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں پیش آ سکتی ہیں، اور وہ ساری سہولتیں آپ کو امارت شریعہ دیتی ہے جو ایک مسلمانوں کے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ، ایک نافع معاشرہ، پوری دنیا کے لیے ایک فائدے مند معاشرہ بننے کے لیے آپ کو جو سہولتیں اور جو چیزیں، جو رہنمائی، جو گائیڈنس چاہیے ہوگا، وہ گائیڈنس آپ کو امارت شریعہ فراہم کرے۔ اور اسی کام کے لیے امارت شریعہ نے اپنے مختلف شعبہ جات قائم کیے۔ آپ کو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، کبھی آپ کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، کوئی نزاع ہو جائے گا، کوئی تنازع ہوگا، تو وہ کیسے حل ہوگا؟ کسی نے، آپ یہ سمجھیے کہ سب سے پہلا جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کسی قسم کا تنازع نہ ہو۔ ایمان والوں کا معاشرہ ایسا ہو کہ اس میں کوئی جھگڑا اور کوئی لڑائی نہ ہو، اس لیے جھگڑا اور لڑائی کرنا ایمان والوں کی شان نہیں ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ ایمان والے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر بندوں کا حق ادا نہیں ہوتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا حق ہے اولاد پہ، اولاد کا حق ہے ماں باپ پہ، بھائی بھائی کا ایک دوسرے پہ حق ہے، بھائی بہن کا ایک دوسرے پہ حق ہے، چچا بھتیجے کا حق ہے ایک دوسرے پر،
दादा पोते का हक है एक दूसरे पे, मियाँ बीवी का हक है एक दूसरे पे, पड़ोसी का हक है एक दूसरे पे, समाज और गांव और मोहल्ले में रहने वालों का एक दूसरे पे हक है। और अगर इन हुकूक की अदायगी में कोई कोताही होती है तो झगड़ा होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हुकूक की अदायगी में कोताही ना हो, इसलिए कि हुकूक की अदायगी का मामला जो है वो बहुत अहम है। और अल्लाह ताला के हक में अगर कोताही हो गई तो अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, और अल्लाह कहता है शिर्क के अलावा हम सब गुनाह माफ करते हैं। तो अल्लाह से ये उम्मीद है कि जब वो बंदा तौबा करेगा और अपने गुनाहों को पछताएगा और नदामत से आंसू बहाएगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करेगा। लेकिन हुकूक जो बंदों के ऊपर है वो उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो उस हक को अदा न करे या हक वाला न माफ करे। और इसी के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से कहा कि तुमको मालूम है कि सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा कि जिसके पास खाने को कोई अनाज ना हो, पहनने कपड़ा ना हो और रहने घर ना हो, ऐसा आदमी सबसे बड़ा मुफलिस है। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ये सबसे बड़ा मुफलिस है। तो सहाबा ने कहा कि हुजूर आप ही बता दीजिए कौन है सबसे बड़ा मुफलिस? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक आदमी अल्लाह के दरबार में इस तरह हाजिर होगा, उसने नमाजें कभी नहीं छोड़ी, फराइज तो फराइज, नफल नमाजों की पालन नहीं करता हो, कभी रोजा नहीं छोड़ा होगा, और रोजे के अलावा वाजिब और मुस्तहब और नफल रोजे भी रखता होगा, और ज़कात भी देता होगा, और सदका खैरात भी करता होगा, और हज भी किया होगा, उम्रा भी किया होगा। लेकिन अल्लाह के सामने इस हाल में जाएगा कि किसी का हक दबा रखा होगा, किसी कमजोर पे जुल्म कर रखा होगा, किसी बेवा को सताया होगा, किसी यतीम का माल हड़प दिया होगा, बंदों के हुकूक उससे मुताल्लिक होंगे और उसने उन हुकूक को अदा नहीं किया होगा तो अल्लाह तआला उससे कहेंगे कि इनके हुकूक अदा करो, इनके हुकूक अदा करो। अपना कहाँ से अदा करेगा? वो तो वहाँ पैसा लेके नहीं किया, अल्लाह के दरबार में पैसा लेके नहीं किया, प्रॉपर्टी भी नहीं है उसके पास, चेक बुक भी नहीं ले गया, ऑनलाइन ट्रांसफर भी नहीं वहाँ काम कर रहा उसका, फोन पे और गूगल पे भी नहीं है, कैसे अदा करेगा वो? अल्लाह तआला उसकी नेकियों को, उसकी नमाजों को, उसके रोज़ों को, उसके हज और ज़कात और सदका और खैरात को एक एक करके उन हुकूक वाले को देगा। और जब सारे नेकियां इसकी खत्म हो जाएंगी और उसके पास कोई नेकी नहीं बचेगी तो उनके गुनाह इसके सर पे ला, और ये इस हाल में होगा इतनी सारी नेकियां करने के बावजूद तो उसके पास अल्लाह के दरबार में पेश करने के लिए कोई नेकी नहीं होगी और उसका सर जो है गुनाहों के बोझ से लदा हुआ होगा। अल्लाह के नबी सहाबा से फरमाते हैं ये है सबसे बड़ा, ये आदमी सबसे बड़ा मुफलिस है। तो हुकूक की अदायगी इतनी अहम है, तो ईमान वालों के मुआशरे को इस बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए तो उसके दरमियान किसी के हुकूक की जो है वो हक तलफी ना हो, किसी चाहे मियाँ बीवी की आपकी हक तलफी, चाहे माँ बाप की आपकी हक तलफी, चाहे पड़ोसी की आपकी हक तलफी, एक इंसान के दूसरे इंसान के जो है उसकी भी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। और अगर हक तलफी होती है तो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। इस सूरत में क्या करेगा? इस सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है? तो उस झगड़ा और लड़ाई को बरसों की लड़ाई और नस्लों की लड़ाई न बनाया जाए, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है तनाज़ा तुम फी शैइन फरुद्दूहु इला अल्लाह, अगर तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा कोई लड़ाई हो गई तो उसको अल्लाह के सुपुर्द करो और अल्लाह का जो हुक्म है उसके मुताबिक उसको हल करो उस झगड़े को। और कब वो हल होगा? जो हकदार का हक अदा करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको इसकी सहूलत पर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक आपके झगड़े को हल करने के लिए इमारत शरिया ने दारुल क़दा का निज़ाम कायम किया। अभी हमारे मौलाना ने बताया कि दारुल क़दा का निज़ाम इसलिए कायम किया ताकि आपकी शरई ज़िंदगी गुजारने में ये परेशानी आ रही है कि आपके यहाँ तनाज़ा है और झगड़ा है और आपका झगड़ा किस तरह हल होगा। इमारत शरिया ने दारुल क़दा कायम किया। आप जाइए दारुल क़दा में, काजी के पास अपना मामला रखिए, काजी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक आपके झगड़े के मामले को हल करें। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इमारत शरिया ने एक दो नहीं 80 दारुल क़दा कायम कर दिए। यहाँ पर कितने दारुल क़दा? 80 दारुल क़दा।
اور دربھنگا ضلع میں آپ کے 4 دارالفضا ہے، ابھی مولانا نے بتایا، اور بلواری شریف کا جو مرکزی دارالفضا ہے اس کے بعد پہلا دارالفضا جو ظاہری ہے وہ آپ ہی کے ضلع میں دربھنگا میں قائم ہوا، مدرسہ رحمانیہ سپول جو بیول میں ہے، اور آپ کے شہر مہدولی میں دارالفضا ہے، گوہتی بیلا میں ماسٹر ناصر صاحب کا مدرسہ آپ نے یاد کرا، وہاں ہے دارالفضا، اور صدر پور بھرواڑہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنواڑہ کے علاقے میں ہے، وہاں دارالفضا، 4 دارالفضا عمارت شریعہ نے آپ کے علاقے میں قائم کی تاکہ بلواری شریف جانے کی ضرورت نہ ہو، مسلمانوں کے معاشرے کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی زندگی کا مرحلہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ لگے کہ یہاں پر ہم کو رہنمائی کون کرے گا، ہر جگہ ہمارا شریعہ موجود ہے، ہمارا شریعہ نے دارالفتہ کا نظام قائم کیا، وہاں مفتی بیٹھا ہے تاکہ آپ اپنے مسائل کو وہاں رکھیں، اور مفتی صاحب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس مسئلے کا آپ کو شریعت کا جو حل ہے وہ بتائیں گے، اور آپ کو سہولت ہوگی اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ عمارت شریعہ نے خدمت خلق کا ایک بڑا نظام قائم کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو انسانیت کی خدمت اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی دنیا میں مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرے، پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر خدمت خلق کی بنیاد ڈالی، اور آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے سیرت اور تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 برس تھی اور آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت آپ نے ایک ایسی سول سوسائٹی قائم کی، ایک ایسی انجمن قائم کی جس کا، اور ایک معاہدہ اور ایک ایگریمنٹ لوگوں کے درمیان، قبیلوں کے سرداروں کے درمیان، جس کا نام حلف الفضول تھا۔ وہ کس بنیاد پہ قائم ہوا؟ وہ خدمت خلق کی بنیاد پہ قائم ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی کمزور پہ ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کہیں کسی کمزور پہ ظلم ہو رہا ہوگا تو اس کمزور کو انصاف دلائے گا اور اس ظالم کی خبر کی اور بیواؤں کی مدد کرے گا، یتیموں کی کفالت کرے گا، مہمانوں کا اکرام کرے گا، مسافروں کی مدد کرے گا۔ یہ سب معاہدے، یہ سب کیا کام ہے؟ یہ سب خدمت خلق کے کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں نبوت کے اعلان سے پہلے پائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ پریشان ہوئے اور آپ گھر آئے واپس، اور آپ نے کہا اپنی بیوی سے کہ مجھے کمبل اڑا دو، پریشانی کی بنیاد پر آپ کا جسم کام رہا تھا، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑاؤ، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو حضرت خدیجہ نے، آپ کی بیوی نے جو آپ کو تسلی دی، جو کلمات کہہ کر کے، وہ سب کلمات جو ہیں خدمت خلق سے متعلق ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ برباد اور ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو مسافروں کا اکرام کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ تو پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں آپ، تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ یہ بنیاد ہونی چاہیے مسلمانوں کے معاشرے کہ اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ حاصل کرے، اور اسی وجہ سے جو اسلام کا تصور ہے، معاشرتی تصور، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو ساری مخلوق ہے کہ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا پریوار ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ، اس کے پریوار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آج آپ میں سے کوئی شخص ہے، اس کے جو پریوار کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو آپ کو وہ شخص پسند ہوگا کہ نہیں؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت جاگے تھی کہ نہیں؟ اور اگر آپ کے پریوار کے
किसी शख्स को कोई परेशान करेगा, कोई सताएगा, तो आप उससे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो आप समझिए कि अल्लाह कितना मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। अगर कोई उसके परिवार के शख्स के किसी रुकन के साथ, किसी मेंबर के साथ कोई बुरा रवैया करता है तो कितना अल्लाह को नाराज करता है, और उसके परिवार के लोगों के साथ जो उसने शुरू करता है, अल्लाह के नज़दीक कितना महबूब है। मुसलमानों के मुआशरे को इसके याद पर कायम करना चाहिए। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन अनफअुन नास, कि लोगों में सबसे अच्छा वो होगा जो लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जिस आदमी को का फायदा सबसे ज़्यादा होगा वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। तो इमारत शरिया ने खिदमत खल्क के इस तसव्वुर को, जो एक इस्लामी तसव्वुर है, जो इस्लामी मुआशरे का तसव्वुर है, उसको हमेशा अपनी अव्वलीन तरजीह में रखना। और जब से इमारत शरिया कायम हुई है, खिदमत खल्क का काम कर रही है। इमारत शरिया ने अस्पताल कायम किए ताकि मरीजों की खबरगिरी हो। आज इमारत शरिया के अस्पताल से बहुत ही मामूली फीस पर माहिर, हर वर्ष के माहिर डॉक्टर आकर के मरीजों का इलाज करते हैं। इमारत शरिया रिलीफ का काम करती है, चाहे कोई भी मौका हो, सैलाब आ जाए, कहीं बारिश हो जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं फसाद हो जाए, जो भी मुतासिर है उसकी इमारत शरिया मदद करती है। और आज से नहीं, अपने क़याम के अव्वल ज़माने से 1934 में ज़लज़ला आया, 89 में भागलपुर का फसाद हुआ, 64 में रांची का ज़लज़ला आया। अभी मौलाना ने तफसीर गिनाया वो सब वाक़या। हर मौके पर इमारत शरिया ने काम किया जाता है खिदमत खल्क का। और आज भी भागलपुर के अंदर इमारत शरिया की पूरी कॉलोनी बसी हुई है, सज्जाद कॉलोनी के नाम से, जो कॉलोनी बना करके, घर बना करके भागलपुर के फसाद मुतासिर प्रकाश कर। और अहमदाबाद गुजरात में 2002 में फसाद हुआ, इमारत शरिया के अहमदाबाद में आज भी एक कॉलोनी बनी हुई है, जहाँ घर बना करके इमारत शरिया ने लोगों को दिया। और इमारत शरिया का खिदमत खल्क का काम किसी बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, जात की बुनियाद पर नहीं, मजहब की बुनियाद पर नहीं होता है, इंसानियत की बुनियाद पर होता है। कहीं भी मजलूम इंसानियत, परेशान इंसानियत अगर है तो इमारत शरिया उसकी मदद करती है। और ऐ लोगों, आप ये जान लो कि इमारत शरिया जो कुछ भी कर पा रही है, चाहे दारुल क़ज़ा का निज़ाम है, दारुल इफ्ता का निज़ाम है, इमारत शरिया का तालीमी निज़ाम है, उसके तालीमी इदारे हैं, मजहबी तालीम के भी इदारे इमारत शरिया ने कायम किए, इसलिए ताकि हमारा जो समाज है वो इल्मी एतबार से भी तरक्की करे। लेकिन तालीम जो है वो तो दीन इस्लाम की घुट्टी में और उसकी जड़ में दाखिल है। इस कौम को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की बुनियाद पे दिखाया। और अल्लाह तआला ने जब पहली वही नाजिल की और जो पहला हुक्म दिया मुसलमानों को, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो दिया कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़ने का हुक्म दिया। गोया कि तालीम इसकी घुट्टी में दाखिल है। इमारत शरिया ने मिल्लत के लिए तालीमी इदारे कायम किए, मजहबी तालीम के इदारे, और आपके असली तालीम के इदारे, स्कूल कायम किया, ITI कायम किया। आपके दरभंगा में भी शहर महदौनी के अंदर 1995 से ITI कायम, और 7 टेक्निकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज और 12 मेडिकल के कॉलेज, जिसमें BPT, DPT, DMLT, DMLT की तालीम और ग्रेजुएशन की तालीम, जो प्रोफेशनल तालीम है लड़कियों के लिए अलग इदारा और लड़कों के लिए अलग इदारा, बिजनेस मैनेजमेंट में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में और लाइब्रेरी साइंस में इमारत शरिया चला दी। और ये सब जो काम हो रहा है ये सब आपके लिए व्यवसाय हो रहा है। लेकिन आप सब पूंजी है इमारत शरिया, आप सब क्या है? इमारत शरिया की पूंजी। इमारत के पास कोई फिक्स एसेट नहीं है, कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कारखाना ऐसा नहीं है जिसके जरिए से आमदनी आती है माशरे का। बल्कि आप में से जितने लोग हैं, जितने भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, जो अपनी ज़िंदगी को अमीर शरीयत के मातहत गुजारना चाहते हैं, वो इमारत शरिया की पूंजी हैं। और वो जो वसाइल इमारत शरिया को फराहम करते हैं, उन वसाइल के जरिए इमारत शरिया मिल्लत का ये काम कर रही है। लोगों, इमारत शरिया मिल्लत का तालाब है। आप अगर उस तालाब के अंदर पानी होगा तो मिल्लत, पूरी मिल्लत सैराब होगी। जितना पानी होगा उतनी मिल्लत की सैराबी होगी। अगर उस तालाब में पानी नहीं होगा, मिल्लत की सैराबी नहीं हो सकती।
اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس تالاب کو بھرتے رہیں، جس کی جو سکت ہے، جو کوئی قطرہ بھرے گا، کوئی جگ سے بھرے گا، کوئی بالٹی سے بھرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق آپ ملت کے اس تالاب کو دیجیے، اور عمارت شریعہ ملت کے کام آتی رہے گی، اور اس وقت تک کام آتی رہے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم نہ کر دے انشاءاللہ۔ تو ہم سب عمارت شریعہ کے دست و بازو بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ہمارا شریعہ کا کوئی حکم، کوئی پیغام آئے گا تو اس میں لبیک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو ایک امیر شریعت کے ماتحت، اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان احکامات